کم دنیا میں ہے ہی نہیں ایسا کمینہ کام، یعنی کسی انسان کا غیرت اس کو برداشت ہی نہیں کرتا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کا جو گھر ہے، گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ یہ کوئی عزت والا گھرانہ ہے؟ یہ کوئی عزت والا گھرانہ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. حسن اللہ یاری گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا گھرانہ کوئی شریف گھرانہ تھا. میں اسی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ شریف گھرانہ نہیں تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ کیا بغیرت خاندان کے اندر شادی کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. اور اگر یہ بالکل جائز ہے تو حسن اللہ یاری کی بیوی بغیرت، اس کا سسر بغیرت، اس کی ساس بغیرت، پورا سسرال بغیرت ہے، اور میں کہوں یہ بغیرت خاندان کا دماد ہے. دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ اس کے متبعین بتائیں، اس سے محبت کرنے والے بتائیں. میں نے یہ جو گالی دی ہے بتائیے، اس کا اور تمہارا دل دکھا؟ تمہارے کروڑوں دل مروڑ کے سمندر میں پھینک دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اسی طرح عام بندہ سمجھا ہوا ہے؟ سید الانبیاء جن کی طہارتوں کی گواہی رب العالمین دے. اور اللہ ارشاد فرمائے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی زانیہ سے شادی کرے اور مشرکہ سے شادی کرے، پاک عورت سے شادی نہ کرے. والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور جو زانیہ عورت ہے اس کی شادی جو ہے وہ زانی مرد سے ہو، مشرک مرد سے ہو، کسی پاک مرد اور مومن سے نہ ہو. اگر خاندان ابو بکر صدیق بغیرت خاندان تھا اور تمہاری نظر میں یہ شریف خاندان نہیں تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دولہا بن کے کیوں گئے؟ پھر حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح کر رہی ہیں. اگر وہ بغیرت تھے تو کیا بغیرت کو اور ایسے ویسے کو خاندان نبوت میں کیوں اپنی بیٹی کیوں دی؟ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو اسی زوجہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی ان سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے شادی کیوں کی؟ پھر انہی سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوتے ہیں جن کی تعریفوں کے پل تمہارے کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. کیا محمد بن ابو بکر بغیرت خاندان کے تھے؟ پھر آپ کے امام ششم حضرت امام جعفر صادق، ان کی والدہ ام فروہ، یہ خاندان ابو بکر صدیق سے تھی. تو کیا تم کہو گے کہ حضرت جعفر صادق کا جو نان کا خاندان تھا یہ بغیرت خاندان تھا؟ اگر تم یہ برداشت کرتے ہو تو تمہارا کفر مبارک ہو، ہمارا نہیں عقیدہ. ہم تجھ پہ بھی لعنت کرتے، تمہاری ذریت پہ قیامت تک تم پر لعنت بھیجتے. کفر کی کوئی دلیل لاؤ، کوئی اور دلیلیں لاؤ. یہ تو تم چیز اٹھا رہے ہو کہ یہ بغیرت خاندان تھا تو خاندان نبوت بھی نہیں بچے گا. کیسے بچاؤ گے خاندان نبوت کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت عائشہ سے شادی کریں، حضرت اسماء بنت امیس کی شادی حضرت ابو بکر صدیق سے ہو، حضرت ام فروہ کی شادی حضرت امام باقر سے ہو، اور پڑھانے والے نکاح امام زین العابدین ہوں، اور ان سے پیدا ہونے والے امام جعفر صادق ہوں. یہ ہے میرے پاس اصول کافی. اصول کافی کے اندر ہے حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد کے حالات، اور اس میں لکھا ہے وَأُمُّهُ ام فروہ بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، کہ یعنی ان کی والدہ ام فروہ تھی اور وہ قاسم کی بیٹی تھی، اور قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے تھے. یعنی خاندان نبوت کی شہزادی حضرت امام جعفر حضرت امام باقر کے نکاح میں آتی ہیں. اور کیا تم یہ کہلانا پسند کرو گے امام جعفر صادق کا نان کا جو خاندان تھا یہ بغیرت اور کنجر خاندان تھا؟ بس میں ایک بات ترکی بترکی اس میں کہوں گا کہ حسن اللہ یاری کا جو نانا یہ بغیرت ہے. اگر یہ برداشت ہے تو پھر ادھر بھی برداشت کر لینا. گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے.